کوشچن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر آئی؟ فاطمہ، صوبیہ، کلثوم یا نفیسہ؟ تو جو رشتہ لے کر آئی تھی اس کا نام تھا نفیسہ۔ کوشچن نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد الحرام یا مسجد اقصی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مسجد قباء۔ کوشچن نمبر 3، بیت اللحم کس نبی کی جائے پیدائش ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو بیت اللحم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ کوشچن نمبر 4، کون سے پیغمبر صبر کے حوالے سے مشہور تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ کوشچن نمبر 5، خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کوشچن نمبر 6، نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو نماز جمعہ میں دوسری اذان جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تھی۔ کوشچن نمبر 7، اللہ کی تلوار کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اللہ کی تلوار جو ہے یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ کوشچن نمبر 8، آسمانی کتاب زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 9، آسمانی کتاب تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 10، عقل، رمضان اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ 7واں، 8واں، 9واں یا 10واں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 9واں۔ جو رمضان ہے یہ آپ کاؤنٹ کر لیں، اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ کوشچن نمبر 13، پہلی وحی میں قرآن کی کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ 4، 5، 6 یا 7؟ تو پہلی وحی میں قرآن کی 5 آیات نازل ہوئی تھی اور کون سی سورت تھی؟ وہ سورت الگ تھی۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 14، خطیب الانبیاء کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے، حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے ان کا خطیب الانبیاء لقب تھا۔ کوشچن نمبر 15، غار حرا کس پہاڑ میں موجود ہے؟ جبل النور، جبل احد، جبل عرفات یا جبل صور؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ الف ہے، جبل النور میں ہے۔ جبل کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 16، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 3، 7، 10 یا 11؟ یہاں پہ 11 کر لیں۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 10 سال۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 17، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 4، 8، 14، 12؟ تو مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں اور سورۃ توبہ میں مینشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 18، کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ سعودی عرب، شام، عراق یا فلسطین؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فلسطین۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 19، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ کوشچن نمبر 3 کا جو 19 کا جواب ہے آپشن 1 ہے 3، بے 4، 5 یا 6؟ وضو میں جو فرائض ہیں وہ ہیں 4۔ ٹھیک ہے۔ اور غسل کے جو فرائض ہیں وہ ہیں 3۔ کوشچن بھی آیا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ کوشچن نمبر 20 ہے 3، 4، 5 یا 6؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 3۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 21، سیاہ ستہ میں احادیث کی کتنی کتب ہیں؟ سیاہ ستہ جو احادیث کی کتب کا مجموعہ ہے اس میں 3، 4، 5 یا 6 کتنی کتب ہیں؟ اس کا جواب ہے 6 کتب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 22، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے کس صورت میں پکارا گیا؟ سورۃ مزمل، سورہ یاسین، سورہ صف یا سورہ محمد؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورہ صف۔ ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے سورہ صف میں پکارا گیا۔ کوشچن نمبر 23، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ایک ذکر کس صورت میں آیا ہے؟
سورہ فتح، سورہ یاسین، سورہ صف یا سورہ محمد؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ سورہ فتح ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 24، نام محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 12 مرتبہ، 8 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ؟ تو نام محمد جو ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشچن نمبر 25، مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مکہ، مدینہ، فلسطین یا طائف؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے، مسجد قبلتین مدینہ میں ہے۔ کوشچن نمبر 26، جنگ یرموک مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی؟ یہودی سلطنت کے خلاف، رومن سلطنت کے خلاف، بدھ مت کے خلاف یا فارسی سلطنت کے خلاف؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے، رومن سلطنت کے خلاف لڑی تھی جنگ یرموک۔ کوشچن نمبر 27، حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنا کیا کہلاتا ہے؟ سعی، رمی، طواف یا استلام؟ تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے رمی، ٹھیک ہے، کنکر مارتے ہیں جو شیطان کو، اس کو رمی کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 28، حج کے موقع پر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ سعی، رمی، طواف یا استلام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سعی، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 29، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ سورہ یاسین، سورت ملک، سورہ جن یا سورت الفتح؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے فتح، ٹھیک ہے، سورت الفتح تلاوت فرمائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر۔ کوشچن نمبر 30، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ سورہ یاسین، سورت ملک، سورہ جن یا سورت فتح؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ سورت جن ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 31، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ جن یا سورت فتح؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین جو ہے وہ تلاوت فرمائی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا؟ کوشچن نمبر 32 ہے ہمارا، تو اس کا آپشن ہے 5 سال، 6 سال، 7 سال یا 8 سال؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 6 سال ہے، بلکہ یہ نہیں ہے، 6 سال ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب اماں آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 33، زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ حضرت آمنہ نے، حضرت عبد المطلب نے، حضرت عبداللہ نے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے، زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نے دریافت کیا تھا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ کوشچن نمبر 34، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے تھے؟ 110، 60، 50 یا 70؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 50، ٹھیک ہے، 50 تیر اندازوں کا حضور نے حکم دیا تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ کوشچن نمبر 35، قلعہ کموس کن صحابی نے فتح کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو قلعہ کموس جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 36، قلعہ کموس کس غزوہ میں فتح کیا گیا؟ غزوہ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ خیبر یا غزوہ احد؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جی، غزوہ خیبر میں قلعہ کموس فتح کیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 37، فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب ہوا؟ 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری یا 6 ہجری؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے، فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ 8 ہجری کو ہوا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 38، مسلمان کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، فرشتے کس کے گرد طواف کرتے ہیں؟ بیت الامان، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، ان میں سے کوئی نہیں؟ تو فرشتے جو ہے وہ بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 39، قرآن میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ بے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ کوشچن نمبر 40، کلیم اللہ کن نبی کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 41، طور سینا اور جبل موسیٰ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ طور سینا کا پہاڑ کہاں پہ واقع ہے؟ مصر، شام، یمن یا فلسطین؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے مصر، ٹھیک ہے، جبل طور مصر میں واقع ہے۔ کوشچن نمبر 42، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
تو غزوہ خندق میں خندق ہونے کا مشورہ دیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوشچن نمبر 43، غزوہ خندق میں کتنے دن مدینہ کا محاصرہ کیا گیا؟ 20 دن، 30 دن، 40 دن یا 50 دن؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 30 دن، ٹھیک ہے۔ 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا اور صحابہ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا تھا مدینہ کا۔ کوشچن نمبر 44، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ سبز، سفید، پیلا یا سیاہ؟ تو اس کا جواب ہے سفید۔ پہلا اسلامی جھنڈا جو تھا وہ سفید کلر کا تھا۔ کوشچن نمبر 45، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ رمل، سعی، رمی یا استلام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے ٹی، استلام کہلاتا ہے۔ حجر کے معنی ہے پتھر اور اسود کے معنی کالا یا بلیک یا سیاہ پتھر، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہوتا۔ کوشچن نمبر 46، 8 ذو الحج کا دن حجاج کرام کہاں گزارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میدان عرفات، مینا، مزدلفہ یا مدینہ؟ تو 8 ذو الحج کا دن حاجی جو ہیں وہ مینا میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 47، وقوف عرفہ کا حج کا رکن ہے، یہ کس دن ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ 8 ذو الحج، 9 ذو الحج، 10 ذو الحج یا 7 ذو الحج؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 9، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 48، اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے؟ اسرائیل، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ کوشچن نمبر 49، نماز کسوف جو ہے، کسوف کاف سے، یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت، زلزلہ کے وقت یا بارش کے وقت؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورج گرہن کے وقت، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 50، نماز خسوف جو ہے یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ پہلے کسوف تھی، اب خسوف ہے۔ سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت، زلزلہ کے وقت یا بارش کے وقت؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے چاند گرہن کے وقت، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 51، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2، 3، 4 یا 5؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 52، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2، 3، 4 یا 5؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 53، کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی؟ تیز ہوا کا طوفان جو تھا وہ کن پیغمبر کی قوم کو لے ڈوبا؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 54، کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام؟ تو جو انتہائی امیر اور طاقتور قوم تھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تھی۔ کوشچن نمبر 55، کن صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھ کے صحابی کا درجہ ملا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جی، حضرت اویس کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھ کے صحابی کا درجہ ملا۔ کوشچن نمبر 56، آپ کے پاس کتنی بھیڑ یا بکریاں ہوں تو ایک بھیڑ یا بکری کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 20، 40، 60 یا 80؟ تو اس کا جواب ہے 40۔ اگر آپ کے پاس 40 بکریاں یا 40 بھیڑیں ہیں تو آپ کے اوپر جو ایک بھیڑ ہے اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کوشچن نمبر 57، اسلام میں کون سی پیداوار پہ زرعی ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ کون سی پیداوار پہ کون سا زرعی ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ صدقہ، جزیہ، عشر یا ہدیہ؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ عشر ہے، ٹھیک ہے۔ عشر ایک زرعی ٹیکس ہے، اوکے۔ کوشچن نمبر 58، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ علیہ السلام، ربیہ علیہ السلام، ہجر علیہ السلام یا سارہ علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے ہجر، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 59، کن پیغمبر کی قوم پتھر کی بارش سے تباہ ہوئی؟ پتھر کی بارش جو ہے وہ کس پیغمبر کی قوم کو تباہ کیا اس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔
ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہومو سیکسولیٹی میں ملوث تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش سے تباہ کیا. کویسچن نمبر 60. اسلام کے پہلے کعبہ کے گرد کتنے پتھر رکھے ہوئے تھے؟ 160، 260، 360 یا 460؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 360. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 61. رمضان کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاک، تربیت، رہنمائی یا شدید گرمی؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے شدید گرمی. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 62. کون سے نبی علیہ السلام جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 63. حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے، حضرت ادریس علیہ السلام کے یا حضرت زکریا علیہ السلام کے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 64. ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق یا جنگ تبوک؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جنگ بدر. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 65. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج فرمایا؟ 1، 2، 3، 4 یا 5؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ فرمایا تھا اپنی زندگی میں، وہی خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا تھا. کویسچن نمبر 66. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیا؟ 1، 2، 4 یا 5؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 4. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرہ ادا کیا. کویسچن نمبر 67. ذی الحج کی کون سی تاریخ یوم الحج یا یوم عرفہ کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے. 7، 9، 8 یا 10؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے. 9 تاریخ جو ہے ذی الحج کی وہ یوم عرفہ یا یوم الحج کہلاتی ہے. کویسچن نمبر 68. یوم الطلاق سے کیا مراد ہے؟ اکٹھا ہونے کا دن، حشر کا دن، حساب کا دن یا سور پھونکنے کا دن؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اکٹھا ہونے کا دن. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 69. یوم المحیط سے کیا مراد ہے؟ اکٹھا ہونے کا دن، فیصلے کا دن، آنے والا دن، احاطہ کرنے کا دن؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے احاطہ کرنے کا دن. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 70. قرآن مجید میں جہنم کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ مالک، رضوان، قہار یا نار؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ الف ہے. جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے. کویسچن نمبر 71. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نواسی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کون سی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی؟ امامہ بنت ابو العاص، کلثوم بنت ابو العاص، رقیہ بنت ابو العاص یا صالح بنت ابو العاص؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ الف ہے. امامہ بنت ابو العاص جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. کویسچن نمبر 72. سب سے پہلے کس بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا؟ ایران کے حکمران نے، نجاشی نے، ابو الحکم نے، ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو سب سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجنے والا بادشاہ تھا وہ تھا نجاشی. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 73. صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر کس جنگ میں ابھرے؟ پہلی صلیبی جنگ، دوسری صلیبی جنگ، تیسری صلیبی جنگ، ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ تیسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں کے ہیرو بن کر ابھرے تھے. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 74. قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ مسلمانوں نے کس کے دور میں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مروان اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے. حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کیا گیا تھا. کویسچن نمبر 75. جنگ تالاس جو ہے یہ کہاں پہ لڑی گئی؟ یورپ، شام، مصر یا شمالی افریقہ؟ تو جنگ تالاس جو تھی یہ شمالی افریقہ میں لڑی گئی. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 76. انبیاء دفن ہے 70 انبیاء کس مسجد میں دفن ہے؟ 70 انبیاء مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حنیف یا مسجد الحرام؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ مسجد حنیف ہے. مسجد حنیف وہ مسجد ہے جس میں تقریباً 70 انبیاء دفن ہے. کویسچن نمبر 77. خراسان کا دارالحکومت کیا تھا؟ تہران، نیشا پور، دیبل یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو خراسان جو پریویسلی پرشیا تھا اس کا جو دارالحکومت تھا وہ تھا نیشا پور. ٹھیک ہے. بلکہ پرشیا نہیں تھا، یہ سارا علاقہ ہی افغانستان اور یہ پاکستان کا کچھ علاقہ بھی خراسان میں آتا ہے. کویسچن نمبر 78.
موسیٰ بن نصیر گورنر تھا شام کا، نشاپور کا، شمالی افریقہ کا یا ایران کا؟ تو موسیٰ بن نصیر جو تھا وہ شمالی افریقہ کا گورنر تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 79، عرب اسپین کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ اندلس، عروبہ، افیہا یا کوئی بھی نہیں؟ تو عرب جو تھے وہ اسپین کو اندلس کہہ کر پکارتے تھے، سوری اندلس، یہ افیہا والا غلط ہے، یہ ٹھیک ہے اندلس۔ کوشچن نمبر 80، دارالامارہ اصلاح سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اصلاح ہے دارالامارہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب گورنر ہاؤس، خلیفہ ہاؤس، قاضی ہاؤس یا پبلک ہاؤس؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے الف، ٹھیک ہے، گورنر ہاؤس ہے۔ کوشچن نمبر 81، مدینہ کے لوگ کیا کہلاتے تھے؟ انصار مدینہ، انصار مکہ، انصار اللہ یا انصار نبی؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے انصار نبی، مدینہ کے لوگ انصار نبی کہلاتے تھے۔ کوشچن نمبر 82، کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا؟ مشاورت کے لیے، جنگ بدر کی تیاری کے لیے، رشتہ مواخات کے لیے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے رشتہ مواخات کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا تھا تاکہ ان کے درمیان رشتہ مواخات کیا جائے، ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کیا جائے۔ کوشچن نمبر 83، کس صحابیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ کہتے تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ کہتے تھے۔ کوشچن نمبر 84، یوم لا ریب فی سے کیا مراد ہے؟ موت کا دن، زندگی کے ایام، ایسا دن جس کے آنے میں شک نہ ہو یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جیم، ایسا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہ ہو۔ کوشچن نمبر 85، جہنم کی کس چوٹی کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ محیط، آصفہ، سعود یا تعلیق؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سعود، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 86، رضوان کون ہے؟ خازن جنت، خازن جہنم، جنت کا ایک درخت، جہنم کا ایک درخت؟ تو رضوان جو ہے وہ خازن جنت ہے، ٹھیک ہے، داروغہ ہے۔ کوشچن نمبر 87، نماز تراویح کو سب سے پہلے باجماعت کس نے ادا کرنے کا حکم دیا؟ نماز تراویح جو ہم ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں روزوں کے بعد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ سب سے پہلے جو نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا حکم تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 88، تیمم کب فرض ہوا؟ ٹھیک ہے، تیمم 4 ہجری کو، 3 ہجری کو، 2 ہجری کو یا 1 ہجری کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 2 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 89، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ ہجرت مدینہ سے قبل، ہجرت مدینہ کے دوران، ہجرت مدینہ کے بعد یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 90، پہلی نماز جمعہ کہاں پہ ادا کی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مدینہ میں، ٹھیک ہے، پہلی نماز جمعہ جو ہے وہ مدینہ میں ادا کی گئی۔ کوشچن نمبر 91، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی امامت میں مسلمانوں نے جمعہ کی باجماعت نماز کہاں پہ ادا کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں پہ ادا کی گئی؟ مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد بنی سالم یا مسجد قرا؟ تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ مسجد بنی سالم ہے، ٹھیک ہے، مسجد بنی سالم میں سب سے پہلے نماز جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی گئی۔ کوشچن نمبر 92، جہری نماز کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، جہری نماز، یہ کوشچن کے یہاں پہ آپشن صحیح نہیں ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، رمضان شریف کا پہلا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ رمضان شریف کا جو پہلا عشرہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عشرہ نجات جہنم، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عشرہ رحمت، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 94، رمضان شریف کا دوسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ عشرہ نجات جہنم، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عشرہ مغفرت، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 95، رمضان شریف کا تیسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ عشرہ نجات جہنم، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عشرہ نجات جہنم، صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 96، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سپہ سالاری میں حصہ لیا کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غزوہ سیریا، مہم جوئی یا کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سیریا، ٹھیک ہے۔
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جنگ مسلمانوں نے لڑی کسی اور کی سپہ سالاری میں، اس کا نام ہے سریا۔ کوشچن نمبر 97، اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سرایہ روانہ کیے؟ 60، 56، 64 یا 70؟ تو اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایہ روانہ کیے تھے وہ تھے 56، 56، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 98، پہلے سریہ کا نام بتائیے۔ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سریہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ پہلا سریہ تھا۔ کوشچن نمبر 99، پہلا سریہ کس مقام پر لڑا گیا؟ طائف، سلاسل، رباکہ یا قاہرہ؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ رباکہ ہے، ٹھیک ہے، پہلا سریہ جو تھا وہ رباکہ کے مقام پہ لڑا گیا تھا۔ اور آج کا ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، پہلا سریہ کس سال میں لڑا گیا؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری یا 4 ہجری؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 1 ہجری۔ پہلا جو سریہ تھا وہ 1 ہجری میں ہی لڑا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اسلامیات کے اور بھی کوشچنز آتے رہیں گے، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔